اطمینان کا وقت آ پہنچا ہے۔ آج صبح سویرے ہندوستانی فوج نے پاکستان کے علاقے پر لاہور۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمشید علی، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیفینس انفارمیشن۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یوم دفاع ہر سال 6 ستمبر کو پاکستان میں بطور ایک قومی دن منایا جاتا ہے۔ یہ دن پاک بھارت جنگ 1965 میں افواج کی دفاعی اور کارکردگی اور قربانیوں کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد پاکستان کے دفاع اور عسکری طاقت کو مضبوط کرنے کی یاد دہانی ہے تاکہ ہر آنے والے دن میں کسی بھی حملے سے بآسانی نپٹا جا سکے۔ اس دن اسکولز، کالجز اور جامعات کے علاوہ سرکاری دفاتر میں 6 ستمبر 1965 کی پاک بھارت جنگ کے شہداء اور غازیوں کو اخراج تحسین پیش کیا جاتا ہے اور بھارت کے اس حملے کی پسپائی کا تذکرہ کیا جاتا ہے جس میں اسے شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہر پاکستانی اپنی فوج کی دفاع پر فخر کرتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ پاک فوج ہر محاذ پر سرخرو ہے۔ 6 ستمبر 1965 کا دن عسکری اعتبار سے تاریخ اور عالم میں کبھی نہیں بھولنے والا وہ قابل فخر دن ہے جب کئی گنا بڑے ملک نے افرادی تعداد میں کئی گنا زیادہ لشکر اور دفاعی وسائل کے ساتھ اپنے چھوٹے سے پڑوسی ملک پر کسی اعلان کے بغیر رات کے اندھیرے میں فوجی حملہ کر دیا۔ اس چھوٹے مگر غیور اور متحد ملک نے اپنے دشمن کی جنگی حملوں کا اس پامردی اور جانثاری سے مقابلہ کیا کہ دشمن کے سارے عزائم خاک میں مل گئے۔ بین الاقوامی سطح پر بھی اسے شرمندگی اٹھانی پڑی۔ جارحیت کرنے والا وہ بڑا ملک ہندوستان اور غیور متحد چھوٹا ملک پاکستان ہے۔ 1965 کی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہونے والے اس جنگ میں ثابت ہوا کہ جنگیں ریاستی عوام اور فوج متحد ہو کر لڑتی ہیں اور جیت سکتی ہیں۔ پاکستان قوم نے اپنے ملک سے محبت اور مسلح افواج کے پیشہ ورانہ مہارت اور جانثاری کے جرأت مندانہ جذبے نے مل کر ناممکن کو ممکن بنایا۔ پاکستان پر 1965 میں ہندوستان کی طرف سے جنگ کا تحفہ دیے جانے پر پاکستانی قوم کو ریاستی نصب العین، دو قومی نظریے، قومی اتحاد اور حب الوطنی کی بہت بڑا چیلنج تھا جسے جرری قوم نے کمال اور وقار و بے مثال جذبے حریت سے قبول کیا اور لازوال قربانیوں کی مثال پیش کر کے زندہ قوم ہونے کا ثبوت دیا۔ دوران جنگ ہر پاکستانی کو ایک ہی فکر تھی کہ اسے دشمن کا سامنا کرنا اور کامیابی پانا ہے۔ جنگ کے دوران نہ تو جوانوں کی نظریں دشمن کے نفری اور عسکریت طاقت پر تھی اور نہ ہی پاکستان عوام دشمن کے شکست دینے کے سوا کوئی اور مقصد تھا۔ تاہم پاکستانی میدان جنگ میں کود پڑے تھے۔ استعداد طلباء، شاعر، ادیب، فنکار، گلوکار، ڈاکٹر، سول ڈیفنس کے رضاکار، مزدور، کسان اور ذریعہ ابلاغ سب کے ایک ہی ذہن اور آواز تھی کہ اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت آیا ہے۔ ستمبر 1965 کی جنگ ہم پہلو جواز لینے سے ایک حقیقی اور گہری خوشی محسوس ہوتی ہے کہ وسائل نہ ہونے کے باوجود اتنے بڑے اور ہر لحاظ سے مضبوط ہندوستان کے مقابلے میں چھوٹے سے پاکستان نے وہ کون سا عنصر اور جذبہ تھا جس نے پوری قوم کو ایک سیسا پلائی ہوئی ناقابل عبوری دیوار میں بدل دیا تھا۔ مثلا ہندوستان اور پاکستان کے مشترکہ سرحد رن آف کچھ پر طے شدہ قبضہ کو ہندوستان نے بلا جواز زندہ کیا۔ فوجی تصادم کے نتیجے میں ہزیمت اٹھائی تو یہ اعلان کر دیا کہ آئندہ ہندوستان پاکستان کے ساتھ جنگ کے لیے اپنی پسند کا محاذ منتخب کرے گا۔ اس کے باوجود پاکستان نے ہندوستان سے ملحقہ سرحدوں پر کوئی جارحانہ اقدام نہیں کیے تھے، صرف اپنی مسلح افواج کو معمول سے زیادہ الرٹ کر رکھا تھا۔
यही वजह है कि 6 सितंबर को सुबह जब हिंदुस्तान ने हमला किया तो अना फना सारी कौम, फौजी जवान और ऑफिसर, सारे सरकारी मुलाजमीन जाकर अपने अपने फ़राइज़ की अदायगी में मसरूफ़ किए गए। सदर मुमलकत फील्ड मार्शल अयूब मोहम्मद अयूब खान की ईमान फरोज़ और जज्बा मर्द मुजाहिद से लिब्रीज़ कौम से खिताब की वजह से पाक मुल्क और अल्लाहु अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। फील्ड मार्शल अयूब खान के इस जुमले पाकिस्तानियों ने उठो ला इलाहा का विर्द करते हुए आगे बढ़ो और दुश्मन को बता दो कि इसने किस कौम को ललकारा है। इनके इस खिताब ने कौम को अंदर गोया बिजलियां भर दी थी। पाकिस्तान आर्मी ने हर मुहाज पर दुश्मन के जारियत और पेशकदमी को हुब्बुल वतनी के जज्बे से और पेशावराना महारतों से रोका ही नहीं, उन्हें पसपा होने पर भी मजबूर कर दिया था। हिंदुस्तान फ़ौज के कमांडर इन चीफ ने अपने साथियों से कहा था कि वो लाहौर के हजम खाना में शाम को शराब की महफिल सजाएंगे। हमारी मुसल्लह अफवाज ने जवाब में कमांडर इन चीफ के मुंह पर वो तमाचा छेड़ कर रख दिया कि वो मरते दम तक मुंह छुपाता फिरा। लाहौर के सेक्टर को मेजर अजीज़ भट्टी जैसे सपूतों ने संभाला, जान दे दी, मगर वतन की ज़मीन पर दुश्मन का नापाक कदम कबूल नहीं किया। नाज़रीन, आज आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा, कमेंट में अपनी ज़रूर राय ज़रूर दीजिएगा और सब्सक्राइब माय यूट्यूब